السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کل کا دن اچھا گزارا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ دن شروع کرتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے سب سے پہلے تو کہ اس نے رات کو استغفار کا موقع دیا، اور صبح اٹھ کے اس نے دعائیں پڑھنے کا موقع دیا۔ اچھا، اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ایک آج کل کی روٹین کے اس سے ہٹ کے ہے، اور شاید آپ کو سوچنے میں مجبور بھی کر دے، اور شاید آپ کہیں کہ یہ کیا فضول کی دقیانوسی باتیں ہیں۔ لیکن کل ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے نے نا، آپ یقین کریں، میرا دل دہلا دیا رادر۔ کل مجھے کچھ تھوڑے سے ضروری کام تھے، تو مجھے آتے ہوئے گھر کوئی 5 بج گیا، 5 یا 4:30۔ تو ابھی عصر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ جب میں اپنے گھر آتی ہوں نا، تو اپنے فیملی ہاؤس کی طرف بھی اور اپنے جہاں میں رہتی ہوں، تو اتفاق سے جو جسٹس حمید تھے انہوں نے یہ جگہ ڈونیٹ کی، جیسے عبدالرب نشتر نے جو ہے لوگوں سے لی، اور نشتر کو بھی اس زمانے کے بڑے بڑے زمیندار لوگوں نے ڈونیٹ کیا تھا، پھر عبدالرب نشتر نے اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہاں پہ بھی جس نے بنیاد رکھی، انہوں نے جسٹس حمید کی دیوی بنیادوں پہ مسجدیں بنائیں۔ تو وہ یہ ہوا کہ میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ گاڑی آہستہ چل رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بہت اتنے ضعیف بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے سب سے پہلے ایک پیغام ہے، جو بندہ دیکھ رہا ہو یہ ویڈیو، چاہے وہ ہمارا کوئی جس ایج کا بھی دیکھ رہا ہو، اس نے بھی بوڑھے ہونا ہے۔ ایک تو نا، بوڑھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نا کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ ایکسرسائز چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کے کھانے پینے کی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اب آپ نے زردہ پلاؤ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، آپ ڈرائی فروٹس کھائیں، آپ سپلیمنٹس لیں، آپ تھوڑی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، اور اس میں بچوں کو بھی ان کو کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ نا اب سائیکالوجی بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اب بچوں والی۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہم پہلا اسٹیپ جو لیتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، گر جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، اور ایگزیکٹلی یہ مائل سٹونز ہم آگے بڑھتے دیکھتے ہیں، وہ مائل سٹونز اسی پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے دے آر گوئنگ ڈاؤن۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بیٹا چھوڑنے آ رہا ہے، اور اس نے مسجد کی دیوار، ایک تو ادب اور احترام ماں باپ کا بہت ضروری ہے، تو اس کو مسجد کی اس پہ چھوڑ دیں، دروازے پہ۔ اور اب آپ بادل نخواستہ بزی ہیں، آپ نے کر دیا، پرائرٹی ماں باپ کو دیں۔ اب اس کے بعد میرے منہ میں بس یہ لفظ ہی تھے کہ کیوں دور چھوڑ کے جا رہے۔ اب وہ بیچارے، انہوں نے اپنے پر اس طرح، وہ کل رات کو ہم ایک بات کر رہے تھے، اپنے اوپر بیچارہ پن نہیں کبھی طاری کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بندہ تھک جاتا ہے پھر اٹھ جائے، لیکن ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بس انہوں نے نماز پڑھی ہوگی بابا جی نے، پھر وہ۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ، اور میرے منہ میں اس لفظ ہی تھے، اور ہوا یہ کہ شکر ہے میری گاڑی بہت ہی آہستہ چل رہی تھی، اور بس وہ جہاں گاڑی میری رکی پچھلے ٹائر کے قریب، وہ پاؤں میں جوتا کمفرٹیبل نہیں تھا، کھڑکھڑا کے وہ لڑکھڑائے، اور پھنسا، اور پاؤں، اور اتنی زور کے وہ سڑک پہ گرے نا کہ میرے سے سچی میں ابھی بھی بات نہیں ہو رہی کہ ان ہڈیوں کا بعد میں کیا حال ہوا ہوگا۔ تو
اور امبیرسنگ کتنا ہوگا. میں جلدی سے نیچے اتری تو ظاہر ہے جتنا میں اٹھا سکتی تھی میں نے اٹھایا. اب نیچے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا. ایک دو مرد تھے کہ وہ کھڑے کیوں نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. تو وہ جوتی جو تھی وہ پھر میں نے اس کو بالکل ہی ٹیڑھی ہوئی تھی سیدھی کی بابا جی کے پاؤں میں پہنائی. اور میں نے پھر تھوڑا سا مجھے بڑا برا لگا. میں نے اس کے بیٹے کو یا جو بھی بندہ تھا میں نے کہا دیکھیں آپ مسجد چھوڑنے آئے تھے اور آپ کو بھی لگ رہا تھا تو چکر آ جاتا ہے. کبھی کسی نے کچھ پانی نہیں دیا تو یہ بھی لوگ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. اچھا کوئی دے گا تو ہم کھائیں گے. تو میں نے کہا آپ کم از کم مسجد میں آپ کسی کے حوالے کسی کو پکڑا کے دے کے جاتے. تو آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. اور آئندہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پلیز آئندہ اس طرح اگر آپ نے چھوڑنا ہو تو مت چھوڑیں. پیچھے سے گاڑی آ رہی ہوتی تو اس گاڑی کے نیچے کچھ لے جاتے. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کنٹینیوشن میں پڑھوں نا ہم جو پڑھوں کہہ رہی ہوں پڑھا کے لوگوں بچوں کو عادت ہو گئی مجھے پڑھوں. وہ جو ہم جب ویڈیو پچھلی والی کسی نے مجھے کہا تھا میڈم جو سنگل بچے یا بروکن بچے رہتے ہیں تو میں نے کہا بیٹا ایسا ویسا ہوتا ہے. یہ کیفیات ہوتی ہیں اپنے اوپر طاری کر لو تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے. یہ اللہ میاں اوپر بہت بڑا ہے. اللہ میں نے سنبھال لیا نا. دیکھیں مجھے کہاں سے بھیج دیا مڈل آف نو ویئر میں پہنچ کے میں گئی. میں نے پاؤں میں جوتا پہنا. میں نے دن میں صبح سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا اینڈ یا مڈل آف دا ڈے میں ایسا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ بزرگ کو چھوڑنا جانا اب ان کا دل نہیں کہیں لگتا. ان کو دل مسجدوں میں لگتا ہے. آپ اتنے بزرگ ہیں جو صرف اب گھر آتے ہیں ہرا کے صرف لیٹ جاتے ہیں اور اگلی اذانوں کا انتظار کرتے ہیں. اور پھر وہ چونکہ اتنی ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں کچھ تو چل رہے ہوتے ہیں کچھ آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں. میں پورے اپنے اس میں ٹاؤن میں دیکھتی ہوں. اور کچھ کو سہارا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا انہوں نے دنیا کا ہر ٹیسٹ چکھ لیا ہے. ہر چیز. ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے جوانی میں دبا کے رشوت لی ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو بڑی اچھی گاڑیوں میں بھی پھرے ہیں. تو انگلینڈ امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے. 34 سال تک شراب بھی پی لی یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا 10 گرل فرینڈ بھی بنا لیں. اب ان کے پاس مذہب نہیں ہے. وہ پیس آف مائنڈ اور ہارٹ کے لیے نکل پڑتے ہیں. سفر شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہمارے تبلیغی جماعت والے مل جاتے ہیں. And then eventually if their luck is good then they they'll find the پیس آف ہارٹ. وہ کس طرح کہ آپ کو ایک بڑا آرگنائزڈ وے آف لیونگ مل جاتا ہے دیٹ از اسلام. تو پلیز اپنے گھروں میں سارے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں ہم نہ دھڑا دھڑ. تو میں تو ذرا تھوڑی سی بری ماں ہوں اس لیے ہوں کہ میں آئی کیپ آن ناکنگ دس ڈور. ردا اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں اس طرح. یہ بات اللہ کو نہیں پسند یہ بات اس کو پسند ہے. اور بیٹا یہ جو کچھ ہے یہ یہیں رہ جانا ہے. اور کچھ کام کرتے سوچو کہ ہم نے آخر میں جواب دینا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوگا. جو اللہ کی رضا ہے اس کے اوپر چلنا ہے جتنا ہم چل سکتے ہیں. جتنا ہم نہیں چل سکتے اس کے لیے دعا مانگو کہ اس پہ ہم چلنا شروع کر دیں. تو بات یہ ہے کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں. ہمارے بچے ایم ایس سی کر رہے ہیں ہمارے بچے بی ایس سی کر رہے ہیں ہمارے بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں ہمارے بچے میٹرک کر رہے ہیں. ہماری مائیں جو نا ہر جگہ بچوں کو قابو کر لیتی ہیں. یہاں آگے کہتی ہیں ہم تو بے بس ہو گئے بچے سنتے ہی نہیں ہیں بچے تو بالکل بے قابو ہو گئے. اچھا کیا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی پہن لیں. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. اچھا چلیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ خاتون ہیں چست لباس آپ نہ پہنیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے سے کوئی اس میں نہیں کہے گا کہ نہیں اس میں دو رائے ہے. بالکل نہیں ہے. یہ کہا ہے کہ جب آپ باہر جائیں تو ایسے جائیں. دیکھیں نیت بہت بڑی ہوتی ہے.
آپ تو آپ نے آپ کو آپ کے جسم کا اب میں حصہ نظر نہ آ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسپوزڈ ہو، وہ ایسے کہ اتنے تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہمارے یہ کیا بچوں کو خود کو بھی اگر دنیا کے گوگل سرفنگ یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، پلیز یہ نعمان علی خان کو سن لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ تو سب لوگ امریکہ میں ہے نا، یہ ان کے پاس بہت لوگ آتے ہیں۔ آپ کے سامنے جنید جمشید سب سے بڑی مثال ہے، کتنا گڈ لکنگ گانے والا بندہ، کیسے اس نے چھوڑا، اس کا آپ سفر دیکھیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بڑا اچھا رکھا ہوگا، کیونکہ جس نے اللہ کی راہ میں کہا اور اس نے پھر پارٹنرشپ میں بھی اللہ کو کیا، پھر کہتے ہیں نہیں کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں سیریس نوٹ پہ بات کر رہی ہوں۔ اچھا، مذاق والی الگ بات ہو گئی، دوپٹہ نہیں لینا، آپ کا بھائی بیٹھا ہے، سرونٹ بیٹھے ہیں، تبھی تو یہ آج کل یہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آئے دن سنتی ہوں، ایک ان کی بھی سنتی ہوں جو پریزاد میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو پریزاد کا پتہ نہیں کون تھے، جو ان کے ہیلپر تھے، وہ بھی بڑا اچھا بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نام سلپ ہو گیا دماغ سے، تو زلفی یا کچھ اس طرح نام لیتے ہیں وہ اپنا، افتخار افی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں آپ ایک ریپ ہوتا ہے دکھا دیتے ہیں، اور 99 لڑکیاں محفوظ ہیں وہ آپ دکھاتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں، ان کی بات پہ میں بالکل اتفاق نہیں کرتی، 99 لڑکیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک تو وجہ ہماری جو ہم نے آنکھیں بند کر لی اس اسپیکٹ سے، اس معاملے میں اپنی آنکھیں کھولیں، صرف لڑکیوں کی بات نہیں ہے، اپنے لڑکوں کو بھی دیکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ فارغ ہیں، میں نے آپ کو کہا نا جب آپ کریں گے نا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سائلنٹلی دے فالو یو۔ آپ موبائل پہ بیٹھیں، سارا گھر موبائل پہ بیٹھا ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے دادا جو تھے وہ عالم تھے، اور جب انڈیا سے مائیگریٹ ہوئے تو ظاہر زمینیں چھوڑ آئے، پھر انہوں نے امامت شروع کر دی اور پڑھایا قرآن بھی بہت لوگوں کو، اور بڑے چپ چپیتے اور شور مچانے والے نہیں تھے، نہ دونوں میڈیا تھا، لیکن ابا ان کی وہ ایک واحد اولاد تھی جو ان کے پیچھے کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پیچھے ننگے سر، مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ میں ادب کا احترام ہے، اور ابا ڈاکٹر بن رہے تھے جس زمانے میں ان کی فیملی میں کوئی بھی نہیں بنا تھا، تو پیچھے پیچھے تہجد کی بھی نماز پڑھتے تھے ابا۔ تو آپ نے ڈاکٹر طاء اللہ خان کا نام سنا ہوگا، بہت سے پیشنٹس بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بلکہ اپنی فیئر ویل میں کہا کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنتا تو میں عالم ہوتا۔ تو ابا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے جن حضرات بھی قرآن شریف پڑھتے تھے، کہتے ہیں ایک تہجد میں ایک بہت بڑا سانپ ہم رستے میں تو بیٹھا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے رستہ بلاک کر کے، تو میں نے اپنے ابا کا ہاتھ پیچھے سے کھینچا، میں نے کہا سانپ ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں کہتا، تو انہوں نے کھڑے ہو کے ایک آیت پڑھی، سانپ پیچھے پیچھے سرکا، جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ تو ایسے قسم کے ان کے اندر ایک روحانی طاقتیں تھیں۔ تو اور ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ امامت کرا رہے تھے اور عصر کی تیسری رکعت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو کہتے کہ بیٹا سب سے پہلے تو یہ کہ نیچی آواز میں بولو، گھر کا ڈیکورم ویسے ہی رکھو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، نیچی آواز میں بولو، شفقت سے ایک دوسرے سے بات کرو، کھانے کے سب جو بھی کھانے کے آداب ہیں، جب کھانا رکھو، ماں ایک دفعہ کہہ دے بیٹا بسم اللہ پڑھ لو، وہ کہے گی اس کو پتہ تو ہے،
پڑھ لے گا، یا ماں 10 دفعہ سامنے ہی جب کھانا شروع کرے ماں خود ہی اونچا اونچا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں جب اپنے گھر میں آتی ہوں نا تو میں اکیلی ہوتی ہوں، اور حکم بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم گھر میں جاؤ تو اونچی آواز میں سلام کرو. تو لیکن میں سلام کرتی ہوں السلام علیکم اونچا اونچا، پھر میں رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر میں قل هو اللہ احد پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں درود شریف پڑھتی ہوں. تو گھر میں اور مخلوقات بھی ہوتی ہیں، آپ کہیں گے ڈرا رہی ہے میڈم پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے، لیکن قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، یہ ساری دونوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وسوسے، شر، دوسری جن اور پتہ نہیں جنوں کے علاوہ کیا شیاطین اور کیا اور کیا اور کیا، اور چوکھٹوں پہ وہ بیٹھے ہوتے، اس لیے کہ دروازہ آپ بسم اللہ کر کے بند کریں. تو یہ ہمارے ماں باپ ہمیں کیوں نہیں سکھاتے؟ میں تو اس لیے لکی تھی کہ میں سعودی عرب میں کچھ پیدا ہونے کی وجہ سے میرا بچپن ہی مکے میں گزرا تو ہو گیا. تو وہ اس طرح، اور کچھ میں اپنے فادر کے بہت کلوز رہی ہوں. آئی واز 38 when he left this world. تو میں ان کو دیکھتی تھی. تو حالانکہ وہ گائنیکالوجسٹ تھے، پر ان کی باڈی لینگویج میں اتنی ریسٹرکشن تھی کہ پتہ لگتا تھا کہ لوگ نا ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے. تو مطلب پتہ لگتا تھا کہ یو کین ٹرسٹ دیٹ پرسن ان اینی کیس تو آپ ایک دو جملے آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دنیا کی اپنی ہو گئی، آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے، آپ کے بچوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے. ہم بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بھی سیلف لو بھی ہے، بچوں سے بھی ہے. شیشے میں اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا اگلا سفر بھی حسین ہو؟ تو ہم اس سفر سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ پلیز 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 آج سے اپنا سفر شروع کریں، اس سفر کو بھی حسین بنانے کا. اور اب اپنی نمازوں کو پکڑیں، جو نماز چلی جائے اس کو بھی دل میں افسوس کریں، اس کی قضا فوراً پڑھیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کل میری 2-3 نمازیں نکل گئیں، کچھ میری مصروفیات اور کچھ میرے جیسے ایگزاسٹیڈ، اور وہ پھر اللہ سے لیٹے لیٹے بہت افسوس کیا کہ اللہ میاں سارے کام مر دڑ کے تو میں نے کر لیے، اور اینڈ ٹائم پہ یہ میری نمازیں نکل گئیں. تو بات یہ کہ اٹھ کے ان کی قضا پڑھ لیں، اللہ سے افسوس کر لیں، دوبارہ سے ری جرنی شروع کریں. اللہ اپنی طرف سفر شروع کرا دے، دنیا کے کام بھی ہمارے ہوتے ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی قرآن نازل ہوا تھا نا، تو ان کو بھی جب وہ افسردہ تھے. اگر آپ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر وان شانئک هو الابتر، اپنے رب کی تم پاکی بیان کرو. پھر اذا جاء جو سورۃ نصر آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے کہ قرآن کی سب سے آخری سورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی سورت تو آپ سب کو ہی پتہ ہوگی کون سی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو وہ جو ہے اس میں سورۃ نصر میں بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اذا جاء نصر اللہ من فتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، کہا سب کا یہی، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، استغفرہ انہ کان توابا. ٹھیک ہے. تو اچھی بات کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ اپنا ذکر جوڑا، اپنے رستے جوڑے. بس یہ چھوٹی سی بات ہے، 19 منٹ کی ہو گئی ہے. اپنے بچوں کے رستے اللہ کے رستوں سے جوڑنا شروع کر دیں آج سے. یہ نہ کہیں زمانہ ایسا ہے، یہ ہے. زمانہ وہی ہے، زمانہ وہی ہے، زمانہ وہی ہے جو نبی سمجھے. بس نبی پاک ہمارے سامنے نہیں ہے، صحابہ سامنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے بس ان کے رستے پہ چلنا ہے. ایک بات دن میں سارا دن گونجے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کی رحمت کے رستوں سے جوڑنا ہے. میں نے اپنے بچوں کی زندگی کو اللہ کی رحمت کے رستوں سے جوڑنا ہے. بچوں کو حکم دیں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، ایک جگہ کھڑے ہو کے باجماعت نماز ایک وقت میں پڑھیں، ایک وقت میں کھانا کھائیں. آپ کوشش کریں.
آپ کوشش کریں چیز کو آرگنائز کرنے کی، بس آپ پلیز کوشش کریں، اور یہ بہت بڑا پیغام ہوگا، بہت بڑی ایفرٹ ہوگی اگر ہمارے ہر گھر میں یہ ایفرٹ شروع ہو جائے، ہمارے گھروں کے ماحول بدل جائیں گے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے، جو بڑے بھائی بڑے ہو کے اتنا افسوس ہوتا ہے، 60 ایئرس کے بھائی ہیں آپس میں بات نہیں کر رہے، کس کے اوپر؟ 2 کنال کی زمین کے اوپر۔ استغفر اللہ۔ میں نے کل پوسٹ دیکھی، میرا دل کانپ گیا۔ وہ کہنے لگا زمین ہنس رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا تو میری ہے، تو میری ہے۔ زمین نے کہا نہ میں تیری ہوں نہ تیری ہوں، دو چار دنوں میں تم دونوں ہی میرے ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو خدا کے لیے اس لمحے سے کہ جب ہم کچھ نہ کر سکے اور اب ہمارے اعمال ہمارے کام نہ آئے، ہم صدقہ جاریہ پہ آئیں، ہم اللہ سے جو ہے نا، ہم اللہ سے رستے پہ چل پڑیں اور ہم اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ بس آج سے یہ کوشش شروع کر دیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہم مصروف ہیں۔ مصروف یار ایسی مصروفیت لا حاصل ہے جس میں رب شامل نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لیں کہ یہ جو میں نے کام کیا اس میں اللہ میاں کو میں نے کتنا خوش کیا ہوگا، اور یہ جو میں بچوں کو تربیت دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، پوسٹ گریجویشن بھی کرا رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، تو آپ کا بچہ، یہ میری بیٹی 24 سال کی ہونے والی ہے، لیکن I have to give her wake up calls continuously، کیونکہ کسی دن تو کوئی کال کام آئے گی نا، کسی دن تو اس کو یاد آئے گا ماں یہ کرتی تھی، ماں یہ کرتی تھی، اور پھر اللہ میں یہ تو کہے گا نا کہہ کے تو آئی تھی تو اپنی بچوں کو، اور کیا پتہ میرے جانے کے بعد، جیسے اب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، اب اس نے قرآن شریف ان کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ مے بی شی سی می وٹ آئی ڈو فار مائی فادر، شی از ڈوئنگ ایگزیکٹلی وٹ آئی ڈو۔ تو بات یہ کہ پلیز شروع کریں۔ اب جس سے میں بہت چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھو بس یہ میرے ابا کو ثواب مل رہا ہے، تو مے بی شی از ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگس۔ پلیز تھوڑا سا جھنجھوڑ پروگرام کریں اور اس رستے کو پہ چلنا شروع کریں، اپنے گھر کی روٹین کو رب کی رحمت، رب کے احکام کے ساتھ جوڑیں۔ یہ نیا آپ دیکھیں، باہر جاتے ہیں ڈیسنٹلی ڈریس ہوں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ڈریسنگ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ میں نے کہا اپنے میاں کے سامنے، خیر مجھے تو وہ بھی شرم آتی کہ میں اپنے بھائی کے سامنے سج بن کے بیٹھوں، تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے آپ چلیں تھوڑا سا کر لیں، لیکن باقی آپ آفیشلی جا رہے ہیں، نشتر میں جاتی ہوں روزانہ، بس آفیشلی اتنا اچھا، بس نارمل آپ ڈریس اپ ہوں، جیسے آپ ایک ڈیسنٹ آپ کا وے ہو، کسی کو اٹریکٹ کرنے کا وے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھو نا، اس میں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ میں مجھ سے، پھر اللہ میں نے یہ کہا نا ومن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو میرے رب کے مقام سے ڈر گیا نا، اس کے لیے ایک نہیں، اس کے لیے 2 جنتیں، اور سفر وہی سکسیسفل ہے، سفر تو یہ ہے ہی، پر سفر وہی سکسیسفل ہے جس کا اختتام اچھا ہو۔ اگر ہم لاہور جا رہے ہیں، نہیں پہنچتے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فائدہ ہے؟ ہم نے لاہور نہ پہنچ سکے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو بس یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دینا، گاڑی ایسا چلانی ہے۔ کتنی گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ میں بہت سی مثال، بس آپ نے یہ سمجھے لاہور ہے، کہیں ہے، کہیں جانا ہے، آخری منزل آپ کی، آپ نے اس تک پہنچنا ہے، سکسیسفلی پہنچنا ہے، آپ کے منزل اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب ویڈیو ہو گئی ہے لمبی، 24 منٹ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کی، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس وقت کے زمانے میں کہ ایک تو یہ کہ پلیز 50+ پہ اپنی ڈائٹ چینج کریں سارے، یہ جو ہے نا وہ ہم جوانی والے کھانے نہیں کھا سکتے، ہمارا باڈی کا میٹابلزم ریٹ وہ نہیں ہے، پلیز ایکسرسائز تھوڑی بہت کریں، اور پلیز یہ جو ہمیں پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ ملتا ہے مسجد میں جاتے ہیں، اگر اول تو ذوف آنے نہیں دینا چاہیے، اور اگر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو پلیز آپ کی اولاد اتنی رسپیکٹفل ہو کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے نماز پڑھے، وہ بھی تو مسلمان تھی، چھوڑ کے وہ کدھر جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بس پلیز اب آپ نے اپنے یہ
پتہ نہیں اس میں آپ کو میری بات سخت لگے نرم لگے، پر اس میں نا ایک بہت اداسی بھی ہے میری بات میں، ایک ریکویسٹ ہے، اداس بھری ریکویسٹ ہے، لیکن ہو اللہ کی رحمت سے نا مایوس میں نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں کہ کوئی 10 گھر بھی اگر اس رستے پہ چل پڑے نا تو مجھے بہت بہت خوشی ہوگی کہ بس وہی بات ہے، سمجھے آپ لاہور کے سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے سب پانی تیل چیک کیا اور اللہ آپ کو خیریت سے لاہور پہنچ جائے، یہ زندگی کے سفر ہے اور اللہ میں آپ کا سفر ان ایونٹ فل گزارے، اس میں آپ کو کوئی بیماری پریشانی کوئی کچھ نہ دے، اور آپ کا گھر ایک مکمل نمونہ اللہ کی رضا کا ہو، تھوڑی رضا، اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کو 2 جنتیں دے، کیونکہ آپ اپنے رب کے مقام سے ڈرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنا تو بہت ہی خیال رکھیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیوں کہتی ہوں اپنا خیال رکھیں۔ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ہی زندگی جنت بنانی ہے، آپ نے ہی جہنم بنانی ہے، آپ نے ہی اس کو ہیلدی بنانا ہے، آپ نے ہی اس کو انہیلدی بنانا ہے، اور آپ جیسا رہیں گے ویسا پورا پیچھے گھر ایسا رہے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آج اللہ میاں ہمیں آج کے سارے شروں سے بچائے، جتنے دن میں خیر ہے اس سے ہمیں نوازے، اور ہمیں اپنے حفاظت میں، اپنی برکتوں میں، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کے رکھے، اور صرف مجھے آپ کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو، اور اللہ میاں پورے پاکستان کو اپنے جو ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت تو اس نے دینی ہے نا، کوشش ہم نے کرنی ہے، ان کے لیے اپنے چشمے ہدایت کے کھول دے۔ چلیں جی، اوکے، اپنا خیال رکھیں، اور یہ دیکھیں کوئی بندہ اگر آپ یہ سمجھے نا میں کہوں میں پرفیکٹ ہوں تو کوئی بہتری نہیں ہے، میں کہتی ہوں نہیں، یہ دیکھو نا آج میں نے یہ کام غلط کیا نا، یہ مجھے نہیں کل کرنا چاہیے، اور اللہ میں یہ کل نہیں کروں گی، اور جیسے میں نے زور کی میں سوچا نہیں میں وارڈ میں ہی نماز پڑھ کے آؤں گی، میں نے اپنی امی کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، کئی دفعہ مصلحتاً نہیں جاتی لیکن جاتی ہوں، صرف مجھے پتہ تھا وہ میری شکل دیکھیں گی، چیئر اپ ہو جائیں گی، ٹائم ہوگا تو ان کے پاس بیٹھ جاؤں گی، کیونکہ ماں باپ بہت ضروری ہیں، ایک پیار کی نظر ان پہ ڈال دے نا، وہ بھی آپ کو حج کا مفت میں آپ کو حج کا ثواب ہے۔ اب میں ثواب کمانے تو پتہ نہیں اللہ میاں دے گا، لیکن اس وقت تو میں ان کو ذرا وہ کرنے جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں اپنا بہت خیال رکھیں، اور بات جہاں سے ہوئی تھی اس کو مجھے نہیں پتا کہاں سے کنٹینیو ہوئی تھی، بہرحال بات یہی ہے کہ اپنا سفر حسین بنائیں، اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا سفر بنائیں، اور اپنے بچوں کو بھی سفر کو ویسا ہی کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔